لیکن آج میڈیا کے ذریعہ اسلامی تعلیمات کو نقص کرنے کی کوشش کی گئی. ایسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا گیا جو امن و شانتی کے داعی تھا. ایسے دنیا کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا. لوگوں کو اس سے نفرت ڈالی گئی. خرد کا نام جنون رکھا دیا. جنون کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کر شمار ساز کرے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اسلام کو بدنام کرنے والوں، اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ معاویہ سلطان کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ خلافت نبی امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ جب ان کے پاس اس وقت قوت تھی، طاقت تھی اور دنیا کو تباہ کر سکتے تھے، لیکن آج جب کہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہے، وہ محکومی اور حال زندگی بسر کر رہے ہیں. ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش پاک کے شدہ پیلا نہیں ہے؟ روئے زمین کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی. مسلمان عورتوں کی عصمت کو پامال کیا گیا. ان کی آبرو ریزی کی گئی. ان کے دامن حیات کو تار کیا گیا. اور کیا جا رہا ہے؟ لیکن کہیں سے اس کی بندش اور روک کی آواز نہیں ہوئی ہے. میڈیا میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. یہودی اور عیسائی کے نام جہاں کی قیمت ہے، مسلمانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں. اور ان پر ظلم برائی ظلم یہ ہے کہ میڈیا میں اسے امتی محتکر بنا کر پیش کیا جاتا ہے. لہذا پہلے یہ طے کرو کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں. کیا جان و مال کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اپنے وطن سے محبت رکھنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اپنے وطن پر قربان آنے کا نام دہشت گردی ہے؟ جائز حقوق کے مطالبہ کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام دہشت گردی ہے؟ دنیا میں ظلم و زیادتی، دنیا میں عدم انصاف قائم کرنے کا نام دہشت گردی ہے. اگر تم کسی کو دہشت گردی کہتے ہو تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں. لیکن دہشت گردی سے نہیں کہا جاتا، بلکہ کسی کے حریت و آواز کے سلب کرنے کا نام دہشت گردی ہے. کسی کے انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا نام دہشت گردی ہے. دہشت گردی ہے.